بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم اسلامیت میں نیا چیپٹر پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے پڑھایا تھا آپ کو غزوہ تبوک، اسی کا سلسلہ آگے ہے، اور یہ ہے ٹاپک آج خطبہ حجۃ الوداع. اور پیج نمبر 40 بک سامنے رکھیں تو نظر آئے گا آپ کو. پیج نمبر 40 پہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس کا میں صرف آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، آپ کو یہ سارے ڈیٹیل معلوم ہوگی کہ مکہ کیوں چھوڑا انہوں نے. کافروں سے، مشرکوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر کے آئے. لیکن مدینہ ہجرت کر کے بھی آئے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی مشکلات تھی. اس کے بعد مدینہ آ کے بہت سارے غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی، جنگ ہوئی کافروں سے، مشرکوں سے، دوسرے جو غیر مسلم قبائل تھے ان سے. تو اس غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ تبوک، یہ سارے مشہور وہ غزوات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو کامیابی ملی تو اسلام جو ہے پھیلتا ہی چلا گیا، عرب سے باہر بھی پھیلتا چلا گیا. اور حضور کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا جائے. تو عرب کے ساتھ، عرب سے باہر نکل کر انہوں نے پھر دعوت اسلام شروع کی، اپنے قاصد بھیجے ہر جگہ، اور اس طرح سے ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. پھر فتح مکہ ہوا، مکہ جا کر انہوں نے اپنا وطن بھی فتح کیا، اور پھر اس فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہر ایک کو معاف کر دیا، اپنے سخت ترین دشمن کو بھی معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد پھر وہ واپس مدینہ آئے عمرہ ادا کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کرنے دوبارہ پھر مکہ کی طرف آئے. تو وہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال کا سال آ گیا. تو اس خطبہ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آخری حج تھا، اور اس میں بہت اہم انہوں نے خطبہ دیا. اس خطبے کی بنیاد جو سارا متن یا سارا جو خلاصہ تھا وہ اس کے اہم نکات آپ کو، یہ آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں سارا ظاہر اتنا بڑا پیج پڑھنا مشکل ہے، لیکن ریڈنگ تو آپ کو اچھی خاصی آتی ہے. یہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ اس میں سارا دیا ہوا ہے. میں صرف اس کا لاسٹ پیج پہ آئیے، 42 پیج، صحیح 42 پیج پہ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات آپ کو دیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں کیا فرمایا، وہی خطبہ جو ہے آج ہر سال حج کے موقع پر ان کے اس خطبے کو سامنے رکھ کر آج بھی وہی خطبہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا جو حج کے موقع پر انہیں دیا، مسلمانوں کو دیا، اور ساری دنیا کے لیے تھا. وہ مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا، یعنی کہ مسلمان سب ایک دوسرے کے آپس میں بھائی بھائی ہیں. خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، یعنی کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ ہے جان، مال اور عزت کی حفاظت. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اسلامی معاشرے میں سب لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہوگی. کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کا مال چھینے گا. نمبر نیکسٹ کیا ہے؟ سودی نظام کا خاتمہ. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سود کے کاروبار کا خاتمہ فرما دیا اور صرف اپنا اصل سرمایہ لینے کی تلقین فرمائی. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ کیا ہے؟ دشمنیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا خون معاف کر کے زمانے جاہلیت کے تمام جھگڑوں کو ختم کر ڈالا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. امانت کی حفاظت.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی حفاظت پر زور دیا اور فرمایا کہ جس کے پاس بھی کسی کی کوئی امانت رکھی ہو وہ اس امانت کو وقت آنے پر اس مالک کو واپس کر دے۔ نیکسٹ ہے عورتوں کے حقوق کا تحفظ۔ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت میں یا اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح کرنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بہت زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا کھلانے پلانے، اچھا پہنانے کا حکم دیا اور مزید فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے غلاموں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ نیکسٹ ہے کامیابی کی ضمانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے اور کامیابی پاؤ گے۔ خطبہ حجۃ الوداع عالم انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک منشور ہے۔ یہ خطبہ اپنے اندر عالمگیر اور آفاقی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس خطبے کا مرکزی اور اہم ترین نقطہ انسان کا مقام، مرتبہ اور عزت ہے۔ اس خطبے میں استحصالی اور ظالمانہ معاشرتی نظام کو بیخ کنی کی گئی اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور سنت نبوی کو مشعل راہ بتایا گیا ہے۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر لاسٹ پیج پر ہوں میں، ٹھیک ہے، پیج نمبر ہے 43۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے چارٹر کی شقوں میں اس کی کئی شقیں شامل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا۔ اس کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، جتنا میں نے آپ کو بتایا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے اہم متن، اس کے اہم پوائنٹ، آپ کو ایک بار ریڈنگ ضرور کرنی ہے اس کی۔ اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کریں گے۔ آج ایکسرسائز میں ہم سے مختصر سوال کے جواب لکھیں گے کیونکہ اس میں سوالات بہت سارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا کیا؟ سن 10 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد خطبہ دیا، اسے تاریخ اسلام میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ کب تشریف لے گئے؟ 6 ذی القعدہ۔ کب روانہ ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے 6 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ میں نے آپ پہ لاسٹ پیج میں ابھی آپ کو پڑھایا نا، عورتوں کے حقوق کا تحفظ، یہ ہیڈنگ ڈال کے یہ پوری 2 لائنیں آپ لکھ دیں گے، ہاں، یہاں سے لے کے حسن سلوک سے پیش آیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کوشچن دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو باطل کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یعنی سود کے خاتمے کے لیے کیا فرمایا؟ تو یہ ہیڈنگ ہے اس میں، سودی نظام کا خاتمہ۔ یہاں سے یہ پوری ایک ہی لائن تو ہے، وہ ہیڈنگ ڈال کے یہ پوری ایک لائن آپ لکھ دیں گے۔ لاسٹ کوشچن ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں کم و بیش کتنے مسلمان تھے؟ ایک 1,44,000، صحیح ہے۔ یہ آپ کے لکھا ہوا ہے خطبہ حجۃ الوداع، جو ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے نا اس کے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے۔
جیسے یہ پہلی لائن میں پڑھی ہوں، دیکھیے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جامع خطبے میں ارشاد فرمایا. آپ اس کے بجائے لکھیں گے 1,44,000 بس. ٹھیک ہے، اس طرح سے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد خالی جگہ آپ دیکھیے، خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. یہاں آئے گا آخری. 1,44,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے. صحیح ہے، یہاں آئے گا ایک تو لکھا ہوا ہے نا 1,44,000 سے زائد. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان مومن ہے. یہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں مومن بھی لکھ سکتے ہیں. جاہلیت کے تمام خون ڈیش کر دیے گئے ہیں. اچھا، اس کے بلینکس آپ کوشش کریں گے اس میں سے دیکھ کے لکھیں. اور یہ ایکسرسائز جو ہے نا آپ کی جو آبجیکٹیو ایکسرسائز ہے، یہ کوشش کریں. آپ تو 7 کلاس میں ہیں نا، آپ اس سے ڈھونڈ کے بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں. بس یہاں تک کریے گا. یہ کالم الف اور بے والا نہیں کریں گے، بس آپشن جو ہے نا دیے میں، یہ یہاں تک کریں گے. آپ آپشن والا کریں، یعنی کہ مختصر سوال کے جواب لکھیں گے، خالی جگہ، صحیح اور غلط، اور یہ آپشن والے جو سوال ہیں درست جواب کے دائرہ لگائیے، یہ والا بس. اس کے بعد یہ والا نہیں کریں گے. پھر نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پڑھیں گے.